ذوالنورین آپ کا بڑا مشہور لقب ہے۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نور والا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کمزور، ناتواں اور غریب صحابہ اور تمام صحابہ کرام میں جو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آیا تو کھانے پینے کے بڑے مسائل پیدا ہوئے، خاص طور سے پانی کے جو کنویں تھے وہ ان پر دوسروں کا قبضہ تھا۔ ایک کنواں جس کی ملکیت ایک یہودی کے ہاتھوں میں تھی، یعنی یہودی اس کا مالک تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دوری پر یہ کنواں واقع تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ جو ہے اس کو جنت میں سیرابی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ ارشاد رسول سنا، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، 35,000 دینار کے بدلے میں آپ نے اس کنویں کو خرید۔ جس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی طرح سے میرے آقا علیہ السلام کے جملہ اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اصحاب رسول علیہ السلام میں خلفائے راشدین کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، وہ بھی اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ذوالنورین ہیں، اور چوتھے خلیفہ سیدنا مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آج ہم تیسرے خلیفہ امیر المومنین جامع قرآن پیکر شرم و حیا حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے اور اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ حضرت عثمان کے بے شمار فضائل ہیں، بہت سے خصوصیات ہیں، بہت سے کمالات اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے توسط سے عطا فرمائے۔ ذوالنورین آپ کا بڑا مشہور لقب ہے۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نور والا۔ یہ دو نور والا وہ کون سے ایسے دو نور تھے جو آپ کو حاصل ہیں؟ وہ دو نور کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں خاتون جنت حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بہن آپ کے نکاح میں تھی۔ ایک کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ فرما دیا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر مجھے خدا 10 بیٹیاں عطا فرماتا تو میں 10 کی 10 حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ عثمان سے میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان ذوالنورین کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ اسی مناسبت سے یعنی آقا کی دو بیٹیاں یعنی دو نور نبی پاک کی شہزادیوں کی صورت میں حضرت عثمان کی نکاح میں آئیں، اس لیے اللہ نے آپ کو عثمان ذوالنورین کا جو ہے کہ لقب سے مشہور فرما دیا۔ حضرت گرامی، آپ اندازہ کریں یہ حضرت عثمان کا مقام ہے، اور اللہ نے آپ کو جہاں اس طرح عظمت و شان عطا فرمائی، وہیں پر آپ غور کریں کہ اللہ نے دنیاوی مال و زر سے بھی آپ کو خوب مالا مال کیا تھا۔ آپ نے راہ خدا میں مذہب اسلام کی ترقی کے لیے، مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے جب موقع آیا، اور جب سرور کائنات نے اپنے اصحاب کو پکارا ہے تو سب سے آگے حضرت عثمان نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کمزور، ناتواں اور غریب صحابہ اور تمام صحابہ کرام میں جو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، اپنا مکان چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لانے والے صحابہ جب آ گئے تو کھانے پینے کے بڑے مسائل پیدا ہوئے، خاص طور سے پانی کے جو کنویں تھے وہ ان پر دوسروں کا قبضہ تھا۔ ایک کنواں جس کی ملکیت ایک یہودی کے ہاتھوں میں تھی، یعنی یہودی اس کا مالک تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دوری پر یہ کنواں واقع تھا۔ اہل مدینہ اس سے سیراب ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ جو ہے اس کو جنت میں سیرابی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ ارشاد رسول سنا، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، 35,000 دینار کے بدلے میں آپ نے اس کنویں کو خرید لیا۔
آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے جنت کے چشمے سے سیراب فرمائے گا، کیا میرے لیے بھی یہ حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً اگر تم اس کو خریدو گے تو تمہارے لیے بھی یہی شرف کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سرور عالم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کنواں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، 35,000 دینار ایک بڑی رقم ہے۔ آپ اس سے اور آگے بڑھیں، جیش الاسرہ کا موقع ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر، یعنی جب یہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو کھجوروں کی فصل ابھی ادھوری تھی، ابھی جو ہے مکمل نہ ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کے جسم کمزور تھے، ساز و سامان نہ تھے، لیکن ان کا جذبہ جہاد دیدنی تھا۔ نبی پاک کے نام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا یہ صحابہ کرام کی خاصیت تھی۔ ادھر روم کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اسی لیے آقا علیہ السلام نے کھجور کی فصل ابھی تیار نہ تھی اور صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن آقا نے حکم دیا کہ یہ لشکر تیار ہوگا اور پوری جو ہے ہمت کے ساتھ، پوری جمع مردی کے ساتھ لشکر روم کا مقابلہ کرے گا۔ آقا نے حکم دیا کون ہے جو اس لشکر کی مدد کرے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت عثمان ذو النورین کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ مع ساز و سامان کے میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں۔ میرے آقا نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اور زیادہ ہمیں اور اسلامی لشکر کو مال کی اور سواریوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ مع ساز و سامان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ درہم و دینار بھی نبی پاک علیہ السلام کے مقدس جو ہے گود میں ڈال دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ان درہم و دینار کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح کرتے اور اچھالتے جاتے اور ارشاد فرماتے جاتے کہ اب عثمان اگر کوئی بھی کام نہ کریں تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب ان سے راضی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، آپ اس سے اندازہ کریں حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، خود خدائے قدوس کی بارگاہ میں۔ حضرات گرامی، آپ یہیں پر نہیں بلکہ آپ کی زندگی یعنی حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم سے بے پناہ محبت فرماتے، یعنی ہر وقت تلاوت کا ذوق ہے، تلاوت کا شوق ہے، دن روزہ داری میں گزارتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزارتے ہیں اور رات شب بیداری میں گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا تو آپ کی زوجہ مکرمہ نے، آپ کی بیگم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے اس کو شہید کر دیا جو قرآن سے محبت کرنے والا تھا، جو ایک ہی رکعت میں پوری قرآن ختم کرنے والا تھا، اس صحابی رسول کو، اس خلیفہ سوم کو تم نے قتل کر دیا۔ اس طرح کی روایات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرتی۔ اب ذرا آخر میں آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی سماعت کرتے چلیں۔ حضرت عثمان غنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ایمان لائے۔ جب آپ نے دامن رسول تھام لیا اور آپ کے گھر والوں کو پتا چلا تو آپ پر بڑا ستم کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد امتحان جو ہے ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اہل ایمان آزمائے جاتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آزمائے گئے، گھر والوں نے ظلم کیا، گھر سے باہر نکال دیا، اور روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ کے چچا عمر بن عاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور آپ پر بے حساب ظلم کیا، ستم کیا، زد و کوب کیا، اور کہنے لگا کہ عثمان تم اس نئے دین کو اور محمد کے دین کو جو تم نے قبول کیا ہے، جب تک تم اس کا انکار نہیں کرو گے تم پر یوں ہی ستم ہوتا رہے گا، تم کو یوں ہی ستایا جاتا رہے گا۔ آپ نے جو ہے پورے
जसारत के साथ जवाब दिया कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता, उनका लाया हुआ सच्चा दीन नहीं छोड़ सकता। जब चचा आजिज आ गया तो उसने आपको आजाद कर दिया। अजीजान गिरामी, आप जरा महसूस करें, इतनी बड़ी हस्तियां हैं, सहाबा किराम हैं, कुरान को नाजिल होता हुआ देखने वाले लोग हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा तकने वाले लोग हैं। यही वजह है ना कि ईमान की खातिर, रसूल पाक की मोहब्बत की खातिर हर एक अजियत को गवारा कर लिया, मगर ईमान का सौदा ना किया। पैगाम मिलता है कि सहाबा किराम से अगर हमें मोहब्बत है, अहले बैत से हमें मोहब्बत है, तो उनकी रविश को अपनाएं, उनकी तर्ज हयात को अपनाएं। जिस तरह उन्होंने कुरान से मोहब्बत करके दिखाया, कुरान को पढ़ के दिखाया, कुरान पे अमल करके दिखाया, हमें भी अगर हम उनके गुलाम हैं, अगर हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह कुरान पढ़ने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें, अल्लाह की इताअत का जज्बा पैदा करें, नबी पाक से वफादारी और मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। यही वो अनासिर हैं कि जब हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे तो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हमें सुरखरू कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सबों को सहाबा किराम की रविश और उनके नक्शे कदम पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खुद खुदा है मदह गो।